الخیر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، جو بلائی کی طرف تمہیں بلائے، نیکی کی طرف بلائے، امن کی طرف بلائے، اللہ کے احکامات کی طرف بلائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری تعلیمات کی طرف، سنت کی طرف تمہیں بلائے۔ آج کائنات کی دھرتی پہ آپ ذرا نظر اٹھا کر دیکھ لو، اس آسمان کے نیچے، زمین کے اوپر جتنے بھی رشد و ہدایت کی جماعتیں، میں کسی کا انکار نہیں کرتا، لیکن اس بات کا آپ کو بھی اقرار کرنا پڑے گا کہ جماعت تبلیغی جماعت وہ واحد جماعت، وہ خیر و رشد و ہدایت کا منبع جماعت جو پوری دنیا میں چکر لگا رہی ہے اور امت کی بھلائی کے لیے وہ پھر رہی ہے کہ امت 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 اللہ کی طرف پلٹ جائے۔ واللہ یدعو الی دار السلام، قرآن کریم کے اندر رب کریم بھی کہتا ہے ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا، سب سے بہترین آواز، سب سے بہترین بول، سب سے بہترین کلام اس شخص کا جو اللہ کی طرف دعوت دے۔ یہ تبلیغی جماعت جو اپنے خرچے پہ، اپنے پرچے پہ، اپنے بستر پہ، اپنے ساز و سامان پہ چار دھانگے عالم میں نکلے ہیں، ذرا نظر اٹھا کر دیکھو نا، کتنے کافر دین اسلام کے اندر داخل ہو گئے، کتنے مسلمان جو توبہ تائب ہو کر اسلام کے شکنجے کے اندر داخل ہو گئے۔ یہ جنید جمشید کون تھا؟ یہ تبلیغی جماعت سے وابستہ ہوئے تھے، گانے کو، رقص و سرور کی محفلوں کو قربان کیا، سب داؤں پہ لگائے۔ یہ انضمام الحق جو ایک بہت بڑا پلیئر تھا، اور جب وہ کھڑا ہوتا تو میچ سے پیچھے نہیں ہٹتا اور کوئی اس کو بول کرنے کو تیار نہیں ہوتا، آج وہ اللہ کے راستے میں پھر۔ قرآن پاک کی آیت جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، ایمان والو اللہ سے ڈرو جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تم نہیں مرنا مگر یہ کہ اسلام کی حالت میں، یعنی اسلام پر رہنا اور اسلام پر موت آنا۔ ایمان والو اللہ سے ڈرو جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے، یعنی تقوی اختیار کرنا، اور تقوی کا معنی بھی اللہ کا ڈر، کہ دنیا میں اللہ سے ایسا ڈر کر زندگی گزارنا کہ آخرت کامیابی کے قدم چومے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے تقوی سے متعلق بے شمار آیتوں کو ذکر فرمایا، یہاں تک قرآن پاک کے بارے میں بھی اللہ نے فرمایا یہ کتاب وہ کتاب ہے کہ متقین کو ہدایت دے گی، متقین کے لیے یہ کتاب ہدایت کا سرچشمہ ہے، متقین کے لیے یہ کتاب رہبر ہے، رہنما ہے، مقتدا ہے، پیشوا ہے۔ پھر قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور اس دن کے بارے میں غور کرو جب تم اللہ کے سامنے پیش ہوگے اور تم نے اللہ کے سامنے کیا اعمال پیش کیے۔ وَلْتَنْظُرْ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کل کے لیے تم نے کیا کیا ذرا غور کرو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، پھر اللہ نے اسی آیت میں فرمایا اب دوبارہ کہ اللہ سے ڈرو۔ آیت کے شروع میں بھی فرمایا ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور اس چیز کے بارے میں جو تم آگے پیش کر رہے ہو ذرا غور کرو، اور پھر اللہ سے ڈرو، یعنی تقوی اختیار کرو۔ جہاں بجا اللہ تعالیٰ نے تقوی سے متعلق فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، پھر اللہ نے دو ٹوک اعلان فرما دیا کہ تقوی سے ہوگا کیا، رزلٹ کیا ہے، نتیجہ کیا ہے، ثمر کیا ہے، پھل کیا ہے، انعام کیا ہے، تمغہ کیا ہے۔ پھر اللہ فرما رہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ کے لیے تقوی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے بن راستے کھول دے گا، اللہ اس کی پریشانیوں کو آسانیوں میں تبدیل کر دے گا، اللہ اس کی مصیبت کو راحت میں بدل دے گا، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو پرسکون بنا دے گا۔ یہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ ایک صحابی سے پوچھ لیا تقوی کیا ہے؟ کہا تقوی یہ ہے کہ اگر آپ کسی جھاڑی درخت کے پاس سے گزرتے ہو تو اس وقت آپ اپنے کپڑے کو اور جسم کو کس طریقے سے سمیٹ کر اور احتیاط سے بچا کر
کہ وہ جھاڑی میرے جسم اور کپڑے میں ٹچ نہ ہو، نہ میرے جسم کو نقصان پہنچے نہ میرے کپڑے کو نقصان پہنچے۔ فرمایا اس طرح گزر جانا، اسی کو تقویٰ کہتے ہیں، احتیاط کے ساتھ گزر جانا، کہ دنیا کے اندر آگ ہوں گے، شعلے ہوں گے، مصیبتیں ہوں گی، پریشانیاں ہوں گی، برائیاں ہوں گی، گناہ کے دلدل ہوں گے، وہاں ایمان والے فرمائے اس طرح گزر جائے کہ وہ جسم میں بھی اور کپڑے میں بھی، یعنی زندگی میں بھی میرے ایمان پر، میرے اعمال پر کوئی اس کا اثر مرتب نہ ہو۔ فرمایا یہ تقویٰ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو، حق تقاتی، جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور مت مرنا سوائے اسلام کے، یعنی زندگی بھی اسلام پر ہو، موت بھی اسلام پر ہو۔ ہم جنازہ پڑھتے ہیں، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، اللہم من احییتہ منا فاحی علی الاسلام۔ شروع میں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ ہمارے زندوں کو، ہمارے مردوں کو، ہمارے بڑوں کو، ہمارے چھوٹوں کو، ہمارے مردوں کو، ہماری عورتوں کو اللہ معاف کر دے، جو حاضر ہیں انہیں بھی معاف کر دے، جو غائب ہیں انہیں بھی اللہ معاف کر دے۔ آگے چل کے اللہ سے ہم دوبارہ فریاد کرتے ہیں، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، اللہ ہمیں زندگی دے تو اسلام کی حالت پہ، ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اور جب موت آئے تو فرمایا ایمان کی حالت پہ موت آئے۔ اسلام میں نے پہلے ہی بتلایا تھا، ظاہری اعضاء سے جو صادر ہو اسے اسلام کہتے ہیں، یعنی اوپر کے اعضاء سے، مثلا نماز پڑھنا ہم یہ اوپر پڑھتے ہیں، اوپر ہاتھوں کو ہلانا، پھر باندھنا، پھر رکوع سجدے، اسی طریقے سے روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ اسلام ہے۔ اور اندر کی چیزوں کو وہ ایمان کہتے ہیں، کہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، یہ 7 چیزیں فرمائے ایمانیات میں سے، اسلامیات میں سے۔ تو اسلام یہ کہ اللہ ہم تیرے احکامات کے مطابق زندگی گزاریں اور انہی احکامات کو مانتے ہوئے دنیا سے چل بسیں۔ یہ اللہ فرما رہے، ایمان والو اللہ سے ڈرو جس طرح ڈرنے کا حق ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس لگی ہے، مشہور تابعی ہے احنف بن قیس رحمۃ اللہ علیہ۔ تابعی ان لوگوں کو کہتے ہیں، ان نیک لوگوں کو جنہوں نے صحابہ کرام کو دیکھا ہو، جنہوں نے صحابہ کرام کو دیکھا ہو، وہ مسلمان، وہ نیک اور صالح لوگ، انہیں تابعی کہتے ہیں۔ اور تبع تابعی فرمایا جنہوں نے تابعین کو دیکھا ہو، اور نبی علیہ السلام کی حدیث بھی فرمایا کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین زمانہ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں وہ زمانہ ہے جنہوں نے مجھے دیکھا۔ نبی فرما رہے خیر القرون قرنی، میرا زمانہ بہترین زمانہ، ثم الذین یلونہم ثم الذین، پھر اس کے بعد جو زمانہ آئے گا، پھر اس کے بعد جو زمانہ آئے گا۔ تو نبی فرمانا چاہ رہے ہیں کہ صحابہ کا زمانہ، یعنی نبی جس میں موجود، خلفائے راشدین کا زمانہ 110 ہجری تک صحابہ کرام موجود تھے۔ آخری صحابی کا انتقال جو ہوا بصرہ کے اندر، ان کی وفات جو ہوئی ہے 110 ہجری کے اندر، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سن 80 ہجری کو ان کی پیدائش ہے، یعنی انہوں نے 30 سال تک صحابہ کرام کو دیکھتے رہے۔ 80 کو ان کی پیدائش ہے اور 110 کو ایک آخری صحابی جو تھے ان کی وفات ہے بصرہ کے اندر، تو اس اعتبار سے ان کی عمر 30 سال ہے۔ اور 30 سال میں مشہور مورخین لکھتے ہیں کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 4 صحابہ کرام سے زیارت کی ہے اور ان سے باقاعدہ حدیثیں پڑھی ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا علمی مقام ہوتا ہے، شرف اور عزت کا افتخار ہوتا ہے کہ صحابہ کرام کو دیکھا ہے۔ اور نبی علیہ السلام کی ایک حدیث بھی فرمایا کہ جس نے مجھے دیکھا اس پر اللہ نے جہنم کی آگ حرام کر دی، اور میرے دیکھنے والے کو جس نے دیکھا، یعنی صحابہ کرام کو جنہوں نے دیکھا، تو بہت بڑا ایک مقام ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ تو آخری صحابی وہ 110 ہجری کو دنیا سے انتقال فرما رہے ہیں۔ خیر القرون قرنی، نبی علیہ السلام فرمانے لگے سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، اور اس کے بعد والا زمانہ تابعین کا، اور اس کے بعد والا جو زمانہ ہے تبع تابعین کا۔ احنف بن قیس مشہور تابعی ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں آتے ہیں، اور آنے کے بعد حضرت عمر نے ایک سوال کر لیا کہ جاہل کون ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا اپنے حساب سے، اپنے علم کے مطابق، کہ جو اپنی دنیا کو دوسرے کی وجہ سے، اپنی دنیا کو اپنی دنیا کی خاطر اپنی آخرت تباہ کر دے،
اپنی دنیا کے پیچھے پڑ کے وہ اپنی آخرت اس نے تباہ کر دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے تمہیں بتاؤں اجہل کون ہے، یعنی سب سے بڑا جاہل۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود جواب دے رہے ہیں جو دوسروں کی خاطر اپنی آخرت تباہ کر دے، دوسروں کی خاطر۔ ہم دوسروں کے پیچھے لگے ہیں، دوسروں کی مجلس میں، تقریبات میں، ہر چیز میں شرکت کر رہے ہیں، لیکن اللہ کو ہم بھلا چکے، رسول اللہ کو ہم بھلا چکے، دین اسلام کی تعلیمات کو ہم بھلا چکے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو، حق تقاتہ، جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور مرنا ہے تو صرف اسلام پہ مرنا ہے، اسی کی نجات ہے جو اسلام پر اور ایمان پر دنیا سے جائے۔ اللہ نے دو ٹوک انداز میں کہہ دیا ہے تیسرے پارے کے آخری صفحے میں کہ جو دین اسلام کے علاوہ کسی اور دین اسلام مذہب کو، ملت کو، مشرب کو، مسلک کو لے کر آئے گا ہرگز قابل قبول نہیں۔ جب قبول ہی نہیں کرے گا تو پھر اس کی نجات کہاں ہوگی؟ تو دین اسلام ہمیں جو پیغام دیتا ہے وہی آمنا وسلمنا وصدقنا، اسی پر اسلام ہے، اسی پر ایمان ہے، اور اسی پر موت ہونی چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ آگے اللہ ایک آیت پہ اشارہ فرما رہے ہیں، ارشاد وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا۔ بہت کام کی بات ہے لیکن اسپیکر ساتھ نہیں دے رہا، 10 منٹ ہمیں اسپیکر پہ لگیں۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھو۔ اب اللہ آسمان سے ڈائریکٹ رسی بھیجے گا، اس کو مضبوطی سے پکڑو؟ ظاہر بات ہے اس آیت کو سمجھنے کے لیے ہمیں صحابہ کرام اور نبی علیہ السلام کی احادیث کو کھنگالنا پڑے گا، دستک دینی ہوگی، نبی علیہ السلام سے پوچھنا ہوگا کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے، صحابہ کرام سے پوچھنا ہوگا۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تم سب کے سب اللہ کی رسی کے ساتھ چمٹ جاؤ۔ وَاعْتَصِمُوا، یہ اعتصام عربی گرامر والے جانتے ہیں کہ اعتصام کا معنی مضبوطی کے ساتھ چمٹے رہنا۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی سے چمٹ جاؤ، جمیعاً سب کے سب۔ اب اللہ کی رسی ہے کیا؟ وہ قرآن پاک ہے۔ قرآن پاک اللہ کی رسی ہے، آسمان سے قرآن پاک کو اللہ اتار رہے ہیں۔ تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، اللہ قرآن کریم کے اندر فرما رہے ہیں۔ تنزیل کہتے ہیں اوپر سے نیچے کی طرف کسی چیز کو اتارنا، تو قرآن پاک بھی اوپر سے آیا ہے، فی لوح محفوظ میں تھا۔ قرآن میں اللہ نے قدر کے اندر فرمایا سورہ قدر میں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھو۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے اس سے مراد ہے کہ ایک پوری جماعت، ظاہر بات ہے پوری جماعت ایک غلط راستے پہ نہیں چلے گی، فرمایا ایک پوری جماعت، صحابہ کرام کی جماعت، تابعین تبع تابعین کی جماعت، ائمہ مجتہدین، محدثین، مفکرین، مورخین، فرمایا ان کی جماعت، مضبوطی سے انہیں چمٹ رکھو۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ فرما رہے تفرقہ مت ڈالو، تفرق مت ڈالو۔ اب یہ تفرقہ ہمیں سمجھنا ہوگا، میں نے بتلایا بہت قیمتی بات ہے، میں کر نہیں سک رہا اسپیکر کی وجہ سے، سمجھا نہیں سک رہا۔ ولا تفرقوا، عام بندہ بھی اٹھ کے کہہ دیتا ہے بھائی تفرق نہیں ڈالو دین کے اندر، تو آپ دین سمجھتے ہیں؟ ایک بندہ کرولا گاڑی لے کر جا رہا ہے، راستے پہ ڈکیت آ جاتا ہے اور وہ اس کو گن پوائنٹ پہ رکھ کے کہتا ہے کہ باہر نکلو گاڑی حوالے کرو، وہ بھی اپنے پاس اسلحہ لائسنس کے ساتھ رکھتا ہے اور اس سے پہلے وہ نکال کے اس کے سامنے رکھ کے اس کی کٹائی شروع کر دیتا ہے۔ اب دور سے دیکھنے والا شخص وہ کہتا ہے یار یہ کیسا ظالم ہے، کار پہ بیٹھا ہے، اللہ نے اس کو دولت دی ہے تو اس کے دولت کے نشے پہ یہ بندوں کو مارے گا۔ وہ سمجھ نہیں رہا ہے ڈاکو کون ہے، ڈرائیور کون ہے، وہ وہیں دور بیٹھ کے فتوے جاری کر دیا۔ وہ ڈاکو کو فرق نہیں کر رہا، ڈاکو آیا تھا وہ تو دفاع کے لیے اپنے پاس لائسنس والا اسلحہ رکھا ہے، اس کے پاس گاڑی ہے، اس کے پاس اللہ نے دولت دی ہے، اس کی ایک عزت ہے، اس کی جان کی حفاظت ہے، گورنمنٹ سے اس نے لائسنس بنا کر ایک اسلحہ اس نے رکھا ہے، اس نے دفاع کے طور پر اسلحہ اس کے اوپر پہلے رکھ دیا اور اس سے گن چھین کر اس کی کٹائی شروع کر دی۔ دور والا اب فرق محسوس نہیں کرتا اور کہتا ہے دونوں لڑ رہے ہیں اور یہ گاڑی والا جو ہے اپنے نشے پہ دولت پہ اترا کر اس غریب کو مار رہا ہے۔ ہوتا بھی یہ دو مولوی لڑے یا کوئی دلائل پر بات کرے تو لوگ کہتے ہیں دیکھو اللہ ہے کہ رسول اللہ ہے کہ قرآن ہے کہ کتاب ہے کہ کعبہ ہے کہ پھر یہ جھگڑا کیوں ہے؟ اب وہ بات نہیں سمجھ رہے ہوتے۔ اب ایک شخص نے مجھے کہا لا نفرق بین احد من رسولی،
لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم کسی رسول کے درمیان تفریق نہیں کرتے۔ ہم نے کہا تفریق کا معنی کیا ہے؟ وہ معاذ اللہ استغفر اللہ ہمارے نبی کی فضیلت کم کرنا چاہ رہا تھا۔ وہ کہنا چاہ رہا تھا کہ تم کہ تو یہ اس کا مقام بلند ہے، اس نبی کا مقام بلند ہے۔ میں نے کہا ہم نے تو نہیں، قرآن کریم میں تیسرے پارے کے ہیڈ لائن میں اللہ نے کہہ دیا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ اٹھاؤ ترجمہ، ہم نے بہت سے رسولوں کو بعضوں پر فضیلت دی ہے۔ میں نے کہا فضیلت تو اللہ قرآن کریم کے اندر کہہ رہا ہے۔ تفریق کا یہ معنی ہے، وہ نہیں سمجھا۔ وہ سمجھانا یہ چاہ رہا ہے کہ کسی نبی میں تفریق اس طرح نہ کرے کہ یہ نبی شان والے تو وہ نبی شان والے کم ہے، یہ تفریق نہ کرے۔ ہم نے کہا یہ آیت کا مطلب ہے ہی نہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں تیسرے پارے میں کیوں کہہ رہا ہے لا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض؟ ہم نے تو بعض رسولوں کو بعضوں پہ فضیلت دی ہے نا۔ جب اللہ کہہ رہا ہے اور سارے نبیوں میں شان و مقام ہمارے نبی کا، سارے نبیوں میں اللہ نے حسن و جمال کا پیکر منبع ماوا سرچشمہ ہمارے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ وہاں حضرت عائشہ نے فرمایا تھا نا کہ حسن یوسف کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے انگلیاں کٹوائی تھی، یہاں اگر حسن مصطفیٰ کو دیکھ لیتے، وہ مصر کی عورتیں دیکھ لیتی تو گردنیں کٹوا دیتی۔ میں نے کہا اماں جان ادبن، یہاں دیکھو نا صحابہ جنہوں نے نبی کی زیارت کی گردنیں نہیں کٹوائی۔ دودھ پیتے معصوم بچوں کو 2 مہینے کے نبی علیہ السلام کے در اقدس میں ماں پیش کر رہی ہے، اسے لے جائے۔ کہا اسے کیا کریں گے؟ یہ تو میدان جہاد میں ہمارا کوئی کام آ نہیں سکتا، مشکیزہ اٹھا نہیں سکتا، گھوڑ سوار نہیں ہے، نیزہ تیر تلوار خنجر اٹھا نہیں سکتا۔ کہا یہ چلانے کے لیے نہیں، آپ پر کوئی تیر آئے، کوئی خنجر آئے، کوئی نیزہ آئے، تیروں کی بارش ہو تو اس کو ڈھال کی صورت میں آگے کر دینا، میرے بیٹے کا پیٹ اور جسم چھلنی ہو جائے اور میں کہہ سکوں اللہ کو کہ 2 مہینے کا بچہ بھی تھا، آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے عزت اور آبرو کی خاطر ہم نے قربان کیا۔ ایسی ماں ہے کہاں؟ انہوں نے اتنی قربانیاں دی۔ ہم نے ادبن کہا اماں جان صحابہ کرام نے تو نبی علیہ السلام کا زیارت کی ہے، دیدار کیا ہے، گردنیں کٹوائی ہے۔ آج 1400 سال گزر گئے، 14 صدیاں گزر گئی، آج بھی امت پہ ایسے غیور محبان عشاق موجود ہیں جنہوں نے سر پر لکھا ہے کہ حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے، غلامی رسول پہ موت بھی قربان ہے۔ وہ پھانسی کے پھندے پہ لٹک رہے ہیں، وہ جھول رہے ہیں نبی علیہ السلام کی عزت اور ناموس پر، وہ آج بھی گردن کٹوانے پر فخر محسوس کرتے ہیں۔ ہم نے نبی کو دیکھا نہیں، کتابوں میں قرآن کریم کے اوراق پہ نبی علیہ السلام کے چہرے کو ہم نے پڑھا، والضحیٰ واللیل اذا سجا، نبی کی پیاری زلفوں کو ہم نے پڑھا، نبی علیہ السلام کے مبارک دانتوں کو ہم نے پڑھا، یاسین، نبی علیہ السلام کے زبان مبارک کا تذکرہ ہم نے قرآن کریم کے اندر دیکھا، لا تحرک لسانک لتعجل بہ، پیارے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر کو ہم نے قرآن میں دیکھا، الم نشرح لک صدرک، ایک ایک عضو کو، ایک ایک حصے کو، جزو کو نبی علیہ السلام کے سر سے لے کر پاؤں تک کی تصویر کو ہم نے قرآن کریم کے اندر پڑھا ہے اور دیکھا ہے، آج بھی جان دینے کو اور فخر محسوس کرتے ہیں۔ یہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو وہ گھٹانا چاہ رہا ہے آیت پڑھ کے۔ آیت کا مطلب سمجھا نہیں، لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم کسی نبی اور رسول کے درمیان فرق نہیں کرتے۔ فرق کا یہ معنی کہ تم نے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا اور نبی پر ایمان نہیں لا رہے ہو، یہودیوں۔ نبی علیہ السلام غصہ ہے حضرت عمر کو دیکھ کر، کہا عمر کیا کر رہے ہو؟ کہا توریت کا مطالعہ کر رہا ہوں، توریت کتاب کا جو موسیٰ علیہ السلام پر اتری کا مطالعہ کر رہا تھا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لو کان موسیٰ حیا ما وسعہ الا اتباعی، موسیٰ بھی زندہ ہو کر آ جائے اور میری پیروی نہ کرے اسے بھی نجات نہیں ہے۔ اس نبی کی بات کر رہے ہو؟ نفرق بین احد من رسولی کا معنی تو یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے اور نبی علیہ السلام پر ہمارے نبی پر ایمان نہیں لا رہے ہو، یہ معنی کہ ایک نبی کو مان رہے ہو دوسرے نبی کی نبوت کو نہیں مان رہے ہو۔ فرمایا کہ یہ تفریق ہے، اس طرح پھر تم ایمان والے ہی نہیں ہو۔ لا نفرق بین احد من رسلہ، جس طرح ہم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں کہ اللہ کے نبی ہے، ہم عیسیٰ علیہ السلام کی بھی تصدیق کرتے ہیں اللہ کے نبی ہے، موسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان ہے اللہ کے نبی ہے، جتنے بھی انبیاء ہیں سب پر ہمارا یہی ایمان ہے کہ اللہ کے برگزیدہ پیغمبر رسول اور نبی ہے۔ تو واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، تفرقہ مت ڈالو۔ مسجد میں سجا کر یہ آیت لکھتے ہیں، خود سمجھتے نہیں ہیں اس آیت کا مطلب کیا، تفرق خود ڈال رہے ہوتے، دین کے اندر نئی باتیں نکال رہے ہوتے، ایجاد کر رہے ہوتے اور باتیں کر رہے ہوتے۔ بھائی 5 کا نوٹ پہلے بھی تو چلا تھا نا، 5 کا نوٹ، لیکن اب نہیں چلتا۔ بات لوگ سمجھتے نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھائی حدیث میں وہ حدیث دکھائیں گے اور ہمارے سادہ مسلمانوں کو جال میں پھنسائیں گے۔ تو میں بھی آپ کو 5 کا نوٹ دکھاؤں، آپ چیز لینے چلے جاؤ، سودا لینے چلے جاؤ۔ تو 5 کا نوٹ اب حکومت پاکستان کی طرف سے منسوخ ہے، اس کا حکم ختم ہو چکا ہے، لیکن انکار نہیں ہے کہ 5 کا نوٹ تھا ہی نہیں،
ایسا انکار نہیں ہے، حدیث کا انکار نہیں ہے، لیکن ایک حدیث ایک وقت تک چلی ہے۔ جس طرح ڈاکٹر دوائی لکھ کر دیتا ہے کہ 102 بخار ہے، آپ کو یہ دوائی پینی ہے، یہ شربت، یہ کڑوی دوا آپ کو لینی ہے، 3 دن بعد بخار اتر جاتا ہے۔ اب اس کے بعد وہ دوائی تو استعمال نہیں کرے گا، مجھے بڑا فائدہ ہوا تھا لہٰذا میں اس کو مسلسل استعمال کروں، بیوقوفی ہے اس کی۔ وہ ایک وقت تک اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں بات ڈالی، یہ لکھ کر دی۔ اسی طرح اللہ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ما ننسخ من آیۃ او ننسیھا نأتی بخیر منھا او مثلھا، ہم کسی آیت کو اتارتے ہیں، اتارنے کے بعد اس کا حکم دیکھتے ہیں، اگر اس سے بہتر حکم ہو تو ہم اتار دیتے ہیں، اس کو ختم کر دیتے ہیں، اگر نہیں تو اسی حکم کو ہم جاری و ساری رکھتے ہیں۔ اللہ قرآن کریم میں پہلے پارے میں فرما رہا ہے۔ بہرحال یہ علمی گفتگو، لیکن میں عوامی انداز میں کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، تفرق مت ڈالو۔ دین کو سمجھنا ہے تو الحمد سے لے کر والناس تک پڑھنا ہوگا، سمجھنا ہوگا۔ نبی علیہ السلام کی پوری حدیث، مکی زندگی مدنی زندگی کو سمجھنا ہوگا۔ صرف مکی زندگی پر بس نہیں ہے، مدینہ کی قربانیوں کو بھی یاد رکھنا ہوگا، وہاں کا اثار اور فتوحات کو بھی یاد رکھنا ہوگا، اور نبی علیہ السلام کی 50,000 احادیث کو، زندگی کو عملی طور پہ اس کو سامنے رکھنا ہوگا، تب جا کے کوئی بات اور فیصلہ کرنا ہوگا۔ پھر آگے چل کے اللہ تعالیٰ فرما رہے وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں ایک جماعت ہونی چاہیے جو خیر کی طرف بلائے، بھلائی کی طرف بلائے۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، ایک جماعت تم میں ہونی چاہیے، مجموعی طور پر ایک جماعت ہونی چاہیے جو امت کی بھلائی کے لیے نکلے، امت کے لیے نیکیوں کا راستہ دکھانے کے لیے نکلے، انہیں اللہ کی طرف بلانے کے لیے نکلے، انہیں غافل لوگوں کو اللہ سے ملانے کے لیے نکلے۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بالمعروف وینہون عن المنکر، جو بھلائی کی طرف تمہیں بلائے، نیکی کی طرف بلائے، امن کی طرف بلائے، اللہ کے احکامات کی طرف بلائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری تعلیمات کی طرف، سنت کی طرف تمہیں بلائے۔ آج کائنات کی دھرتی پہ آپ ذرا نظر اٹھا کر دیکھ لو، اس آسمان کے نیچے، زمین کے اوپر جتنے بھی رشد و ہدایت کی جماعتیں، میں کسی کا انکار نہیں کرتا، لیکن اس بات کا آپ کو بھی اقرار کرنا پڑے گا کہ جماعت تبلیغی جماعت، وہ واحد جماعت، وہ خیر و رشد و ہدایت کا منبع جماعت جو پوری دنیا میں چکر لگا رہی ہے اور امت کی بھلائی کے لیے وہ پھر رہی ہے کہ امت 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 اللہ کی طرف پلٹ جائے۔ واللہ یدعو الی دار السلام، قرآن کریم کے اندر رب کریم بھی کہتا ہے ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا، سب سے بہترین آواز، سب سے بہترین بول، سب سے بہترین کلام اس شخص کا جو اللہ کی طرف دعوت دے۔ یہ تبلیغی جماعت جو اپنے خرچے پہ، اپنے پرچے پہ، اپنے بستر پہ، اپنے ساز و سامان پہ 4 دھانگے عالم میں نکلے ہیں، ذرا نظر اٹھا کر دیکھو نا، کتنے کافر دین اسلام کے اندر داخل ہو گئے، کتنے مسلمان جو توبہ تائب ہو کر اسلام کے شکنجے کے اندر داخل ہو گئے۔ یہ جنید جمشید کون تھا؟ یہ تبلیغی جماعت سے وابستہ ہوئے تھے، گانے کو، رقص و سرور کی محفلوں کو قربان کیا، سب داؤں پہ لگائے۔ یہ انضمام الحق جو ایک بہت بڑا پلیئر تھا، اور جب وہ کھڑا ہوتا تو میچ سے پیچھے نہیں ہٹتا اور کوئی اس کو بول کرنے کو تیار نہیں ہوتا، آج وہ اللہ کے راستے میں پھر رہے ہیں۔ پھر یوسف یوحنا، لیکن نام چینج ہو گیا، محمد یوسف، سعید انور، جنہوں نے 2 سینچری مکمل کی، آج آپ دیکھیں عالم میں پھر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ مجھے سکون جو آج دین کے اندر نظر آ رہا ہے، اس سے پہلے کوئی سکون نہیں تھا۔ مال و دولت تھی، راحت کے سارے اسباب موجود تھے، لیکن راحت کا وہ سامان قرآن پاک، دین اسلام اور اس کی تعلیمات میرے سامنے نہیں تھے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تمہیں اللہ کے یہاں سے کس نے غافل کر دیا، کس نے دھوکے میں ڈال دیا؟ یہ تبلیغی واحد جماعت ہے جو ایک مقصد کو لے کر 4 دھانگے عالم میں پھر رہی ہے، اور اسی مقصد کی تکمیل ہے جو آگے قرآن کریم ایک آیت ذکر کرتا ہے جس پر ہماری تقریر بس، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، کہ بہت سارے چہرے کل قیامت کے دن سفید ہوں گے اور بہت سارے چہروں پر سیاہیاں چھڑکی ہوگی، یعنی سیاہ اور کالے ہوں گے، چہرے سفید ہوں گے۔ علماء مفسرین فرماتے ہیں یوم تبیض یعنی ای اہل السنہ والجماعہ، اہل سنت والجماعت جو نبی علیہ السلام کے نقش قدم پر اور نبی کے یاد جانثار، تابع دار، حبے دار، پیروکار، وفادار ان جماعت صحابہ کرام کے نقش قدم پر ہیں، جنہیں نبی علیہ السلام نے ایک لفظ میں یوں فرمایا تھا ما انا علیہ و اصحابی،
کہ جس راستے پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں وہ حق اور سچ کا راستہ ہے۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، اور بعض لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے، کالے ہوں گے۔ اہل البدع والہوا، جو بدعت دین پہ نئی چیز نکالنے والے ہیں اور خواہشات کے پیچھے پڑنے والے ہیں، خواہشات کے پیچھے پڑنے والے ہیں۔ تو یہ دو لوگ ہوں گے کل قیامت کے دن، کامیاب اور ناکام۔ تبلیغی جماعت کا مشن بھی یہی ہے کہ ہم اس افراد کو، اشخاص کو یوم تبیض وجوہ والا مصداق بنائیں۔ یوم تبیض وجوہ، کہ ہمارے چہرے کل قیامت کے دن سفید ہو، اہل السنہ والجماعت کی صفوں میں اللہ تعالیٰ ہمیں شامل فرمائے۔ تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ تبلیغی جماعت آپ کے دہلیز پر اتنا نہیں آ رہی، تو اس سے یہ ہم امن میں نہ پڑ جائے، بیٹھ جائے سکون سے۔ وہ آئیں گے تو ہمیں اٹھائیں گے تو ہم جماعت پہ آئیں گے، نماز میں آئیں گے، قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، نہیں، ان کے آنے سے پہلے ہم خود تیار اور بیدار ہو جائیں۔ کم از کم نمازوں کا اہتمام تو اب تو حکومت پنجاب، راولپنڈی والے اور وہاں کے قریب اور قرب و جوار والے، وہ تو باقاعدہ فتوی بازی پر لگے۔ ہمیں تو پہلے بھی یہ باتیں بہت اڑتی رہی کہ اذان بھی اور جماعت نماز بھی ایک ہی وقت پہ ہو، تو آن لائن کروا دیا جائے بس۔ تم مسجد اور مدرسوں کے پیچھے کیوں پڑے ہو؟ اب آپ مجھے بتائیں، پورے کراچی کے اندر آپ کے ذہن میں کون سی مسجد ہے جو حکومت نے بنا کر دی ہے؟ یہ مسجد حکومت نے بنا کر دی ہے، فاروقیہ حکومت نے بنا کر دی ہے، خیر العمل حکومت نے بنا کے دی ہے، کون سی مسجدیں یہیں ہم دیکھ لیتے، تو ہمارے پیچھے کیوں پڑے ہیں؟ انہیں پتہ ہے عوام کا، مسلمانوں کا منبر و محراب کے ساتھ، علماء دین کے ساتھ بہت گہرا تعلق اور رشتہ ہے۔ ہم جتنا بھی بلڈوزر آری چلا دیں، یہ رشتہ کسی طور پہ ہم کاٹ نہیں سکتے۔ وہ چاہ رہے ہیں کہ یہ ایک لڑی پہ ان کو پرو دیا جائے اور ہکا دیا جائے، لیکن اس سے پہلے بھی حکومت آئی اور وزارت مذہبی امور آئے اور انہوں نے بھی فتوی بازیاں کی کہ ایک بیان لکھ کر دیں گے۔ ہم نے کہا بیان لکھ کر تو دو۔ پرویز مشرف بھی آیا تھا، اس نے کہا تھا نصاب تعلیم میں ہم تبدیلیاں کریں گے، اپنی مرضی چلائیں گے۔ تو ہمارے بڑے قائد مدارس حضرت مولانا حنیف جاندری صاحب نے اس وقت جواب دیا تھا کہ اچھا ہمارے نصاب میں کتاب پڑھائی جاتی عیسیٰ گوجی، ذرا اس فن کے بارے میں آپ بتائیے، دماغ چکرا جائے گا تفسیر بیضاوی اور سراجی کا نام سن کے، اور اسی طریقے سے تلوی، توضیح تلوی کا نام سن کے یہ ہے کیا ہے، تلوی کیا ہے، تنوی کیا ہے، تنقی کیا ہے، وہ سارا متن اور شرح یہ دیکھ کر یہ پاگل ہو جائیں گے اور کہتے ہیں کہ دینی نصاب اور تعلیمات پہ ہم تبدیلیاں لائیں گے، اپنی مرضیاں چلائیں گے۔ تو یہ جتنا بھی شور کر لیں، انہیں ایک ہی پیغام ہے کہ رب کے قانون کو تم تبدیل نہیں کر سکتے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، قرآن کریم کے اندر اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے کلمات کو تم بدل نہیں سکتے، تبدیل نہیں کر سکتے، اذان کو پابند نہیں کر سکتے۔ ہر جگہ وقت کا فرق ہوتا ہے، 15-20 منٹ کا فرق ہوتا ہے۔ آپ ایک ہی وقت میں اذان دلوائیں، ایک ہی وقت میں نماز جماعت کے ساتھ کروائیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تم صاف لفظوں میں کہہ دو نا کہ 5 منٹ بعد یہاں سے اذان ہوتی ہے، 15 منٹ بعد وہاں سے اذان ہوتی ہے، ہمارا دماغ چکرا جاتا ہے، ہم اذان سن نہیں سکتے۔ واضح لفظوں میں کہہ دو نا، تم ایک ٹائم کیوں دینا چاہ رہے ہو؟ اس سے تم اپنے آقا و مولا امریکہ اور یورپ کو خوش کرنا چاہتے ہو، تو انہیں بے شک خوش کرتے رہو، لیکن انشاءاللہ تمہارا کوئی بھی قانون پاس نہیں ہوگا، پاس ہو کر بھی ناپاس رہے گا۔ تو آپ لوگ کو غیرت دلانی ہے اور اس بات کی طرف متوجہ کرنا ہے کہ مسجد اور مدرسوں کے ساتھ، دینی حلقوں کے ساتھ، تبلیغی جماعتوں کے ساتھ اپنا گہرا رشتہ قائم رکھیں۔ انشاءاللہ اس دور میں سیسا پلائی ہوئی دیوار ثابت ہوگی اور آخرت میں انشاءاللہ نجات کے لیے بہترین ذریعہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی دولت نصیب فرمائے۔